اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت 8 سے 16۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور بعض لوگوں میں سے جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں حالانکہ وہ ایمان لانے والے، یعنی کہ صرف ان کا زبان سے دعویٰ ہے۔ تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کا صرف زبان سے دعویٰ ہوتا ہے اور وہ دل سے ایمان نہیں لائے ہوتے؟ وہ ہیں منافقین۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وما ہم بمؤمنین، اور نہیں وہ ایمان لانے والے، یعنی خالی زبان سے دعویٰ کرنے والے اور عمل سے اسے ثابت نہ کرنے والے، اللہ نے ان کے ایمان کو قبول ہی نہیں کیا۔ حالانکہ جو ایمان کا دعویٰ انہوں نے کیا وہ مکمل دعویٰ ہے جو ایک ایمان لانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر بھی پکا سچا ایمان لائے، لیکن دل ایمان نہیں لایا، دل سے اسے تسلیم نہیں کیا، تو اللہ نے بھی ان کے ایمان کو ڈسکوالیفائی کر دیا، کیونکہ خالی زبان سے کہہ دینا لا الہ الا اللہ یہ کافی نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے نفسوں کو اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ تو یعنی اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب خود اپنی جانوں کو دھوکہ دینا، خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا۔ یخادعون کا مطلب ہے دھوکہ دینا، یعنی فراڈ، یعنی خود کو دھوکے میں رکھنا۔ عربی ڈکشنری میں دھوکہ دینے کا مطلب ہے کہ کسی حقیقت کو واضح نہ کرنا، حقیقت کو چھپا کر رکھنا۔ تو اس کا مطلب کہ جو آخرت کی حقیقت تھی اسے انہوں نے زبان سے تو تسلیم کر لیا، لیکن جو دل میں تھا اسے چھپا کر رکھا۔ اور کیا فرمایا اللہ نے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو یہاں جس چیز کی کمی ان میں پائی گئی وہ تھا شعور۔ شعور کسی بات کی حقیقت کو پا لینے کو کہتے ہیں، یعنی انہیں اصل بات کی حقیقت آخرت پر ایمان لے آئے، زبان سے اس کا اقرار کر لیا، لیکن اس کی اصل حقیقت کو نہیں جان پائے، نہ وہ اللہ کے ساتھ سچے ہو سکے اور نہ ایمان والوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کیونکہ آگے آئے گا کہ جب وہ اپنے شیطان بھائیوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، تو اس کا مطلب کہ وہ در حقیقت ان کے ساتھ بھی سچے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، مومنین کے ساتھ اور خود اپنی ذات کے ساتھ سچا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے تو زیادہ کر دیا اللہ نے ان کو ان کے مرض میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے المناک دردناک عذاب ہے، بما كانوا یکذبون، بوجہ اس کے جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو ان کے دلوں میں کون سی بیماری ہے؟ نفاق کی بیماری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نفاق دل کی کیفیت کا نام ہے جس کا پھر عمل سے بھی اظہار ہوتا ہے۔ تو ان کی دل اور زبان ایک نہیں، تو اللہ نے ان کو ان کے مرض میں بڑھا دیا، ان کی بے چینی اور اضطراب کو اللہ نے مزید بڑھا دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ان المنافقین فی الدرک الآخرہ، جہنم کے آخری درجے میں منافقین کا انجام ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو جھوٹ منافقین کی سب سے بڑی صفت ہے، اور جھوٹ ہی کی وجہ سے ان کا یہ انجام ہے، اور جھوٹ ہی کی وجہ سے فساد بھی پھیلتا ہے۔ تو معاشرے میں بہت سے فسادات، بہت سی لڑائیاں، جھگڑے، ان کی وجہ جھوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بچنے کی اور سچ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو زمین میں تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ مزید ایک اور غلط فہمی کا شکار کہ اصلاح خود کو مصلح سمجھتے ہیں، حالانکہ دراصل کیا ہے کہ زمین میں فساد کرتے پھر رہے ہیں، خود فریبی کا شکار ہیں،
اور پیچھے بھی جو بتایا گیا کہ وہ شعور نہیں رکھتے کیونکہ انہوں نے حقیقت کو نہیں پایا، اس لیے ان کی ہر بات حقیقت کے خلاف ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ وہ جو خود کو اصلاح کرنے والے، خود کو مصلح سمجھ رہے ہیں، دراصل وہ فساد کرنے والے ہیں۔ اور پھر دوبارہ وہی صفت آئی جو پیچھے آئی تھی، وما یشعرون وہاں تھا، یہاں ہے لا یشعرون، نہیں وہ شعور رکھتے۔ آیت کا آغاز ہو رہا ہے الا کا مطلب خبردار، وارننگ۔ اللہ نے متنبع کر دیا ایسے لوگوں سے کہ یہ شعور نہیں رکھتے اور یہ زمین میں فساد کرنے والے ہیں۔ فساد اور صلح یہ دونوں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے۔ نحن مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اصلاح کا مطلب ہوتا ہے لڑائی جھگڑے کو ختم کر دینا، صلح کر دینا، دوستی کر دینا۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوستی کر رہے ہیں، صلح کر رہے ہیں، یعنی زمین میں جو فساد آلریڈی برپا ہے اس کی وہ اصلاح کر رہے ہیں، اسے وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن دراصل وہ فساد میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ کیسے؟ جو پیچھے وجوہات بتائی گئی، وما یشعرون اور بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ کی وجہ سے، ان کی لاشعوری کی وجہ سے، ان کے ایمان میں جو غلط فہمی ہے، جو ان کے دل کا نفاق ہے، اس کی وجہ سے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں مزید اللہ نے فرمایا آیت نمبر 13، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ جو دل کا نفاق تھا نا، اب وہ زبان پر آ گیا۔ اور جب کہا جاتا ہے انہیں کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لائے لوگ، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے آئیں جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، بے شک وہ وہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو اس دور میں تو یہ مشرکین کی بات تھی کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں جو بھی ایمان لائے اور دوسرا اس کو بے وقوف سمجھے تو یہ ان کے بارے آیات ہے۔ تو کیوں ان کو یہ بے وقوفی لگی؟ کیونکہ ایمان قربانی مانگتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا اس آیت کا؟ کہ وہ اسلام لانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دراصل اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو مذاق اڑانا یہ بھی منافقین کی ایک علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بری صفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطان بھائیوں کی طرف تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق اڑانے والے ہیں۔ یعنی جب ادھر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب اپنے شیطان لیڈرز کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، دل ہی دل میں مذاق اڑاتے ہیں۔ کیونکہ بظاہر تو وہ انہی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا، جب ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو حدیث کے مطابق قیامت کے دن سب روشنی میں چل رہے ہوں گے، اور یہ منافقین جو دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے وہاں بھی مومنین پر ہنس رہے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سب اندھیرے میں ہوں گے نا۔ تو اچانک مومنین پر روشنی کر دی جائے گی اور ان کا نور، ان کی روشنی چھین لی جائے گی۔ استہزاء کہتے ہیں دل ہی دل میں مذاق اڑانے کو، بظاہر تعریف کرنا، ان کے ساتھ رہنا، انہیں سراہنا، اپریشیٹ کرنا، لیکن دل ہی دل میں ان کا مذاق اڑانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، اور وہ مذاق اڑانا اللہ کا کیسا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ انہیں ڈھیل دے دیتا ہے۔ اور اس ڈھیل کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید نواز رہا ہے کیونکہ وہ تو اچھا کر رہے ہیں۔ تو یہ ڈھیل دینا دراصل ان کو دھوکے میں رکھنا ہے اللہ کی طرف سے، اور پھر فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی اسی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جنہیں اہل ایمان کی قربانیاں بے وقوفی نظر آ رہی تھی تو اللہ نے ان کا مذاق اڑایا۔ یعمہون کا مطلب ہوتا ہے دل کا اندھا ہونا، تو ان کا دل کا اندھا ہونا اور وہ اسی سرکشی میں بھٹکنا پسند کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ حق سامنے ہو مگر کچھ نظر نہ آ رہا ہو، کیونکہ آنکھوں کا اندھا ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا دل کا اندھا ہونا، دل کا روشن نہ ہونا خطرناک ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات کہ اللہ انہیں مہلت دیے جا رہا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی،
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو نہ فائدہ دیا ان کو ان کی تجارت نے اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ تو جنہوں نے بھی خود کو ہدایت پا لینے کے بعد خود اندھا رہنا پسند کیا، اللہ نے پھر انہیں ہدایت نہیں دی۔ پچھلی قوموں کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ قوم سمود کو اللہ نے ہدایت دی، وہ اس پر انہوں نے اندھا رہنا پسند کیا، لا علم رہنا پسند کیا، پھر اللہ نے ان کی ہدایت کو ان سے چھین لیا۔ تو انہوں نے کیا پسند کیا؟ ہدایت کے بدلے گمراہی کو، یعنی حق کے بدلے غلط راستے کو پسند۔ اشتراؤ کا مطلب ہوتا ہے خریدنا اور بیچنا۔ اشتراؤ لین دین یعنی تجارت، خرید و فروخت دونوں کے معنی میں آتا ہے۔ دلالتاً گمراہی، بالہدا بدلے ہدایت کے، تو مطلب ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی۔ تو ایسی تجارت میں کیا تھا؟ انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا، وما کانوا مہتدین، اور نقصان کیا ہوا کہ اللہ نے گارنٹی دے دی کہ اب وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔